لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ 1400 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج سچ ثابت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میاں بیوی تو ایک دوسرے پر حلال ہوتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناظرین کرام، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ایمان افروز باتیں آپ کی زندگی بدل دیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ایک ایسی حقیقت بتاؤں گا جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ ناظرین کرام، اسلامی معاشرے کی پاکیزگی اور روحانی طہارت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ نہ صرف فرد کی عزت نفس کا تقاضا ہے بلکہ نسلوں کی بقا اور سماج کی پاکیزگی کا سبب بھی ہے۔ عورت کی عصمت و عفت معاشرے کو برائی سے بچاتی ہے اور انسان کو اخلاقی گندگی اور بدکاری کی دلدل میں گرنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہی اصل حکمت ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے زنا کو سختی کے ساتھ حرام قرار دیا۔ ایک معتبر روایت حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روز نصف شب کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت دور کی جائے۔ یعنی آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمانا شروع کر دیتے ہیں، مگر افسوس وہ بدقسمت لوگ محروم رہ جاتے ہیں جو زنا میں مبتلا ہوتے ہیں، خصوصاً زانیہ عورت جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مردوں کو خوش کرتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ زنا انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، زنا وہ گناہ ہے جو بندے کو اللہ کے غضب کا مستحق بناتا ہے۔ یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا صرف آخرت تک محدود نہیں بلکہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو وہ لوگ گویا خود کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر دیتے ہیں، پھر اس بستی پر کوئی نہ کوئی عذاب ضرور نازل ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا ہی میں جلدی دے دی جاتی ہے، پہلا زنا اور دوسرا والدین کی نافرمانی۔ ناظرین غور کیجیے، زنا کرنے والا شخص ایمان کی روشنی کھو دیتا ہے، وہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، فرشتے اس کی بدبو سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت اس سے ہٹا لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ ذلت، بیماری اور مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کے غصے کو اور زیادہ بھڑکا دیتا ہے۔ جہاں کسی معاشرے میں زنا عام ہو جائے وہاں اموات اور قتل کی کثرت بڑھ جاتی ہے، اور جس شخص نے غیر موجود شخص کی بیوی سے زنا کیا، قیامت کے دن اس پر ایک زہریلا سانپ مسلط کیا جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں قیامت کی بے شمار علامات بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلی نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ کو نبی ساعہ یعنی قیامت کا نبی کہا گیا ہے۔ آپ کی امت ہی پر قیامت قائم ہوگی۔ قرب قیامت کی علامات میں یہ بات بھی ارشاد ہوئی ہے کہ اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں ماؤں کی بات نہ مانیں گی، دوستوں کو اپنا اور والد کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا، نااہل لوگ عہدوں پر بٹھا دیے جائیں گے، ظالموں کو عزت دی جائے گی تاکہ وہ نقصان نہ پہنچائے، شراب کھلے عام پی جائے گی، ناچنے گانے والی عورتیں عام ہوں گی، آلات موسیقی کو فخر سمجھا جائے گا، لوگ جھوٹ کو اپنی ذہانت اور کمال سمجھنے لگیں گے، امانتوں میں خیانت عام ہو جائے گی اور شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لیں گے،
آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں آسمان کو چھوتی ہوئی عمارتیں بن رہی ہے۔ دبئی کا برج خلیفہ دنیا کی سب سے بلند عمارت ہے اور اس سے بھی بڑی عمارتیں بنانے کی دوڑ جاری ہے۔ یہ سب کچھ عین اس پیشن گوئی کے مطابق ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمائی تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں عرب کی زمین دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ ناظرین، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں بارشیں اور سیلاب آ رہے ہیں، پہاڑ سبز ہونا شروع ہو گئے ہیں، کھیت لہلہا رہے ہیں۔ یہ بھی اس پیشن گوئی کا پورا ہونا ہے۔ ناظرین کرام، اہل شام کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ جب وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوں گے تو پوری امت پر اندھیرا چھا جائے گا۔ آج کے حالات میں شام مسلسل خون ریزی اور بربادی میں گرا ہوا ہے۔ لاکھوں بچے، عورتیں اور بوڑھے شہید ہو چکے ہیں۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو کر سرحدوں پر دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح عراق کے خزانے کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تیل کے ذخائر ہے۔ جب یہ کھل جائیں گے تو اس کے بعد بڑے بڑے عذاب آئیں گے۔ سرخ آندھی، آسمان سے پتھر برسنا، زمین میں دس جانا اور لوگوں کے چہروں کا مسخ ہونا۔ فتنہ دجال قیامت کی سب سے بڑی اور خوفناک نشانی ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو دجال سے ڈرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار اس کی حقیقت بیان فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بے شمار نشانیاں پوری ہو چکی ہے۔ ظلم و ستم کا دور دورہ ہے۔ ایمان سمٹ کر مدینہ کی طرف لوٹ رہا ہے۔ دین پر قائم رہنا انگارہ پکڑنے کے برابر مشکل ہو چکا ہے۔ باقی ماندہ نشانیاں بھی پوری ہو رہی ہے اور قیامت قریب آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زنا جیسے کبیرہ گناہوں سے بچیں، اپنی زبان، اپنے اعمال اور اپنے گھروں کو پاکیزہ رکھیں اور علم دین حاصل کریں تاکہ ہم لا علمی میں کسی گناہ میں نہ پڑیں۔ ناظرین محترم، علم دین پھیلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس ویڈیو کو آگے بڑھا کر اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجیے، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ و ناصر۔